وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 88 حصہ دوم. موضوع: کیا ہمارا دل قلب سلیم کہلانے کے قابل ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 88. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کوئی نفع نہیں دے گا مال اور اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ جو آ جائے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے. سامعین کرام، عرض میں نے کیا تھا کہ قلب سلیم پہ تذکرہ مزید کریں گے. دیکھیں قلب سلیم ہے کیا، اور یقیناً یہ ایک فائدہ دینے والی چیز ہے. اور اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے، میں اس کو اگر آپ کو مختصر طریقہ بتاؤں کہ قلب سلیم کا معنی تو آپ کو معلوم ہے سالم دل. اب سالم دل آپ کیسے حاصل کریں گے؟ یہ طریقہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر نیکی آسان ہوتی ہے، اور ہر نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ نے، ہر اچھا کام کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے اور اس کو آسان کہا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اس نے آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. قلب سلیم ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو روز قیامت اس کو یہ نفع دے گی. قلب سلیم دیکھیں یہ ایک منزل ہے جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں بہت آسانی سے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عقل و فکر سے کام لیں اور زندگی کی نیت صحیح کر لیں. سب سے پہلے کہ آپ یعنی زندگی کیوں گزاریں گے، زندگی کے ایک مقصد کا تعین کر لیں، زندگی بے مقصد نہ گزاریں. سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ ایک بامقصد زندگی گزاریں، بنسبت یہ کہ آپ بے مقصد زندگی گزاریں، یا آپ ان چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. مثال کے طور پہ دنیا، مال و دولت وغیرہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ آخرت میں کام آنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور نہ حاصل ہونے والی چیز ہے. ساری زندگی آپ دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے ہیں، آخر میں جب آپ وفات ہوتی ہے آپ کی تو آپ کی کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. یا آپ کے 5-6 بیٹے ہیں مثال کے طور پہ،
اور ہر ایک بیٹا جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ رہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ کیا کریں؟ تو اس کا جواب سادہ ہے کہ زندگی کی نیت صحیح کر لیں، زندگی گزارنے کی نیت صحیح بنا لیں، اور یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کی نیت درست کر لی، اگر آپ یقین کر لیا اپنے مقصد حیات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصد حیات ہے، تو اس کے بعد آپ نے ڈھونڈنا ہے ایک سچے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکا ہے، تو اس کی رہنمائی میں آپ نے اس کا اتباع کرنا ہے۔ یہ الفاظ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یعنی کسی نبی کے علاوہ کسی غیر شخص کے اتباع کے، لیکن یہ شخص تو وہی ہے جو نبی کی اتباع کر رہا ہے۔ اتنا تو آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس نے نبی کے رول ماڈل کو اپنایا ہوا ہے، اگر آپ اس کی اتباع کریں گے یعنی سادی زبان میں، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا ہے، کیونکہ آپ نے حضور کی پیروی کرنے والے کو آپ نے اپنا استاد بنا لیا ہے۔ تو اس میں پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اڑچن نہیں ہے، اور یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، حضور سیدھے راستے پر ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، حضور چونکہ سیدھے راستے پر ہے، اللہ کے راستے پر ہے، تو نبی کی اتباع کرنے والا یا نبی کے راستے پر چلنے والا بھی اللہ کے راستے پر ہے، اور جو ان کا اتباع کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے پر ہے۔ تو آپ اللہ کو مقصود بنا کے، قرآن کی ہدایت قبول کر کے، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق سیدھے راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں چل پڑیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ قلب سلیم حاصل کرنے کے راستے پر آ گئے۔ اب آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وائٹ ہوتا جائے گا، سفید براق یا نورانی ہوتا جائے گا، یہاں تک ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کا دل جو ہے چمک جائے گا، اور آپ اہل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی۔ یہ میں نے آپ کو مختصر طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور گھبرائیں نہیں۔ اور یہ ایک بات اور نوٹ کر لیں، بعض وقت مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو ذرا مشکل ہے، میں کہتا ہوں نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق، یعنی آپ پر آپ کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں آپ سے صرف اتنا پوچھا جائے گا جو آپ کر سکتے تھے، جو آپ کی طاقت تھی۔ جو آپ کی طاقت نہیں تھی اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں کرسی پہ، آپ کے سامنے لگا ہوا ہوں اور خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں، میری تو یہ طاقت ہے۔ اب یہ نظام حکومت کو میں تو نہیں بدل سکتا، یا یہ رشوت، کرپشن، بے ایمانی اور یہ شیطان کی پیروی کو جو معاشرہ کر رہا ہے، یعنی ایک دم تو میں نہیں بدل سکتا، میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک ایک بات پہنچا رہا ہوں، لہٰذا مجھ سے حکومت کے بارے میں یا حکومتی معاملات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ایک طاقت نہ ہو اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی طاقت کے مطابق ہی جو آپ کام کر سکتے ہیں آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی
یا بعض وقت انسان کہتا ہے نا کہ میں بلند مراتب تک پہنچ جاؤں، تو اس کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جو اس کو علم ہے صراط مستقیم کے بارے میں، تو اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ بعلم ما لم یعلم، کہ جس نے عمل کیا اس پر جو اس کو علم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا جو اس کو نہیں علم، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وارث بنا دے گا ایسے علم کا جو اسے معلوم نہیں تھا اس وقت تک۔ یہ ایک اور نقطہ نوٹ کر لیں کہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ دعا مانگنے کی یعنی عملی طور پہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما کا آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا علم زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب یہ قلب سلیم کی یہ درجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ قلب سلیم کا درجہ کیا ہے۔ قلب سلیم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیا، اس کا میں نے طریقہ بھی بتا دیا آپ کو، تو پھر مولانا روم کہتے ہیں کہ وصف بیداری دل اے معنوی میں نکنجت در ہزارہ مثنوی، کہ اگر آپ نے اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیا، یعنی دل بیدار بھی اسے فارسی میں کہتے ہیں، دل بیدار، وصف بیداری یہ دل اے معنوی۔ معنوی مولانا روم کا لقب تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اے معنوی، بیدار دل کی تعریف جو ہے میں نہ گنجت در ہزارہ مثنوی، ہزار مثنویوں میں اس دل بیدار کی تعریف نہیں سما سکتی۔ مثنوی آپ کو معلوم ہے مولانا روم کی ایک کتاب ہے، بہت معتبر ہے، تمام حلقوں میں مقبول ہے، اور اس کے متعلق مولانا روم جو ہے خود ہی اس کی تعریف اور صفت کرتے ہیں کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثنوی جو ہے مولوی معنوی کی مثنوی جو ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں دراصل یہ قرآن ہے۔ تو بہرحال بہت معتبر کتاب ہے، اور قلب سلیم کے بارے میں مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ وصف بیداری دل اے معنوی می نگنجت در ہزارہ مثنوی، اے معنوی دل بیدار کی تعریف جو ہے ہزار مثنویوں میں نہیں سماتی، ہزار مثنویوں میں۔ تو یہ ذرا وہ ہے قلب سلیم کی میں بات کر رہا ہوں۔ قلب سلیم جو ہے دراصل اگر آپ اس کی منزل کو پا لیتے ہیں تو پھر یہ دل بیدار بن جاتا ہے، اور پھر یہ ایک نورانی دل بن جاتا ہے۔ اور ایک اور شعر ہے، اس کے بارے میں غالباً یاد کرتا ہوں اگر مجھے یاد آ جائے، کہ چلیں ابھی فوری طور پہ یاد نہیں آ رہی ہیں، آپ کو بھی انتظار نہیں کراتا، تو بہرحال ایک اور میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ کعبہ
دل بدست آور کہ حج اکبر است. یہ بھی مولانا روم کا شعر ہے. دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں یک دل بہتر است. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ دل بیدار یا نورانی دل جو ہے، یہ قلب سلیمی مراد ہے سامعین اکرام. اس کا مرتبہ جو ہے وہ حج اکبر کے برابر ہے. حج اکبر آپ کو معلوم ہے کہ یعنی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے حج اکبر. دل بدستاور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. یہ آپ کو تو ذرا مطلب متعجب لگے گا. ہزار کعبوں سے یعنی کعبہ اپنی جگہ ایک محترم جگہ ہے، بیت اللہ ہے اور وہ، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ یہ ہزار کعبوں سے بھی یہ بہتر ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بن گاہ خلیل آزر است. اس کی پھر وجہ بھی بیان کر دیں کہ دل جو ہے، یہ کعبہ جو ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک گھر ہے، لیکن جو دل ہے کعبہ بن گاہ خلیل آزر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. دل جو ہے تو وہ تو جلیل اکبر کی گزرگاہ ہے، وہاں تو رب سما جاتا ہے. جیسے کہ کہا ہے حدیث میں کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، کہ یہ مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے. اور پھر علامہ اقبال نے تھوڑی سی مختلف بات کی ہے. وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ خودی کو بلند کرنا، خودی یعنی وہ پھر دل کا اصطلاحی جو نام دیتے ہیں وہ خودی کو کہتے ہیں. خودی کو کر بلند یعنی اپنا دل اتنا پاک و صاف کر لے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خودی کے بارے میں کہ یہ خودی ہے کیا چیز. وہ فرماتے ہیں نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست. یہ تو نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں خودی کا نام دیتا ہوں، اور میرے زندگی کے زیر خاک ماں، میرے مٹی کے بدن کے اندر جو ہے وہ زندگی کا شرارہ ہے. زیر خاک ماں شرار زندگیست. پھر فرماتے ہیں کہ نقطۂ نورے کے نام او خودیست. اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہ نور کا ایک نقطہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ تھوڑا سا دماغ کام نہیں کر رہا، کہ وہ کہتے ہیں نا اللہ، چلیں اس کا بھی پھر بعد میں تذکرہ کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑے سے آپ کو اشارات دیے ہیں کہ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ قلب سلیم وہ چیز ہے جس کو آپ یہاں حاصل کر سکتے ہیں یا اس کی تکمیل کے راستے پر چل سکتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن یہ ایک دم ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بازار گئے اور آپ نے ایک خوبصورت چیز دیکھی اور خرید لی. یہ ایک یعنی عمل کے تسلسل سے، ایک نظریے سے اور ایک عمل کے تسلسل سے قلب سلیم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نکرام. تو پھر مزید بھی اس کے وہ ہیں طریقہ کار ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر کر لیں گے. بھارت آگے چلتے ہیں صاحب نکرام. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اب یہاں یہ جملہ جو ہے، یہ 90 نمبر آیت سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ بات. اور یعنی
کچھ آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں بہرحال، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہوگی یہاں ادھر، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ جو متقین ہیں ان کی بات بتا رہے ہیں اور جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک جملے میں، 3 الفاظ میں جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں، لفظی ترجمہ میں اگر آپ کو سنا دوں تو وہ یہ ہے، ازلفت کہتے ہیں قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کی، یعنی ظاہر ہو جائے گی یا قریب لے آئی جائے گی، وہ دیکھ لیں گے کہ ہمیں یہاں جانا ہے۔ متقین روز قیامت جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو اس میں جنت کا تذکرہ ہے، دوسرا ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ یاد رکھیں کہ یہ جنت جو ہے والعاقبۃ للمتقین، اور ہو سکتا ہے بعض ذہنوں میں یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہو کہ میں کیوں آخر جنت کو متقین کے لیے خاص کر رہا ہوں، میری تو کوئی مجال نہیں ہے، جنت جس کی ہے یا جس نے بنائی ہے وہ خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے وہ متقین کا ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت قیمتی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جنت، متقین اور جنت، اس میں کیا ہے؟ متقین کون لوگ ہیں؟ پہلے تو اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں متقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے اسلام، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں اور تھوڑی توجہ دیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کیا ہے، یعنی بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے آپ نمازیں روزے پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس بات پہ ذرا غور ضرور کیجیے گا، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا بغیر۔ دیکھیں اسلام کا مشہور قاعدہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو جب نیت آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی آخرت نہیں ہے، یہ میں آسان لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا ہے، آپ صفت تقوی حاصل نہیں کر سکتے، آپ متقی نہیں بن سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ متقی بننے کے لیے نیت کو بنانا ہوگا آخرت کے لیے، دنیا میں رہنے کی نیت کرنی ہوگی آخرت کی بہتری، آخرت میں کامیابی، یعنی دنیا میں جب آپ زندگی گزاریں گے تو آخرت کے لیے گزاریں گے، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کے کام کریں گے۔ اب ظاہر ہے پھر اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ہدایت کی، وہ ہدایت قرآن میں موجود ہے کہ زندگی کیسے گزاریں، وہ طریقہ کار، کامیاب طریقہ کار زندگی گزارنے کا وہ تو قرآن میں موجود ہے، اور اس پہ عمل کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا ہے۔ تو ایک تو آپ کو نیت بنانی ہوگی تقویٰ کی۔ دیکھیں جنت بہت اچھی جگہ ہے اور ہماری کامیابی کی جگہ ہے، اصل میں ہم نے اس کے لیے نیت نہیں بنائی ہے جنت میں جانے کی، اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ہم نے نیت نہیں بنائی ہے۔ ہماری نیتوں سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں، اور میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں من حیث القوم، کہ ہم نے من حیث القوم آج، اور یہ جملہ بھی میں کہہ دوں کہ آج نہ مسلمان ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ مسلمان تو ایک جماعت کا نام ہے، اس کی ابھی تذکرہ آئے گا۔ تو دنیا کے لیے زندگی، دنیا کو نیت بنا کے زندگی گزارنے والے نہ تو مسلمان ہیں، یہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ کام کر لیں جو ظاہر میں دکھاوے کے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب کہ اس کے دل میں ایک یقین کی کیفیت نہ ہو، اس کے دل میں یقین کی کیفیت نہ ہو، اور وہ یقین کی کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب یہ سوچے گا اور سمجھے گا۔ تو متقی جو ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ متقی وہ شخص ہے جو ایک نیت کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اور وہ نیت زندگی گزارنے کی اس کی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اس شخص میں صفت تقوی پیدا ہو سکتی ہے، یہ شخص متقی کہلانے کا اہل ہے۔ پھر تو اعمال ہیں وہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک نیت بنیادی طور پہ، وہ نیت ہم نے نہیں کی ہے۔ رونا تو یہی ہے نا کہ وہ نیت ہم نے نہیں کی ہے کہ بھئی کس زندگی ہم اللہ کے لیے گزاریں، یہ نیت ہم نے نہیں کی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہم نے نہیں کہا۔ اور یہ بھی ہم نے نہیں کہا ہوا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی ہم نے نہیں کہا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری زندگی میں ہماری موت دنیا کے لیے ہے، میری یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، اور یہ میرے مال دولت، یہ گاڑی وغیرہ، یہ محلات، یہ میرے ہیں۔ اب میرے کرتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ تو بات یہ ہے کہ صفت تقوی اندر اپنے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جس دن ترجمہ سنا دیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کام نہیں آئیں گے مال اور اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس آ جائے قلب سلیم لے کے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون The day when neither wealth nor children will help, إلا من أتى الله بقلب سليم except for him who comes to God with a sound heart. وأزلفت الجنة للمتقين And paradise will be brought near for the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔